الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله في الليل فصليا ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. قریب قریب آ جائیے بھائیوں اور بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرب بندے کو عطا کرنے کے لیے بہت سارے بہانے بنائے ہیں. مختلف قسم کے بہانے سے اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اختیار کر لیتے ہیں. ان میں وہ اعمال جو اللہ رب العالمین سے زیادہ ملانے والے ہیں، وہ ایسے اعمال ہیں جن اعمال سے بندے اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کے اولیاء کے قلوب سلیم ہوتے ہیں اور ان کو قلب سلیم ان کی ان عبادتوں سے اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں جو عبادتیں اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں. وہ عبادت جو بندہ ریا سے ہٹ کر کے کرے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں اکیلے اور تنہائی میں کرے کہ وہ بندہ جانتا ہو اور اس کے خدا جانتے ہوں اور تیسرا کوئی نہ جانتا ہو، تو یہ ایسی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. فارسی کا شاعر کہتا ہے میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست، کہ جب بندہ خلوت میں اپنے معبود حقیقی سے باتیں کرتا ہے اور اپنے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے
یا سجدے میں گر کر کے وہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا وہ بندہ نہایت ہی پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، سب نے خلوت کی عبادت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ان خلوت کی عبادت میں، تنہائی کی عبادت میں تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز بندے کو اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ قریب کر دینے والی نماز ہے۔ اس نماز کو دعو الصالحین کہا گیا ہے، یعنی نیک لوگوں کا طریقہ۔ بہت سارے طریقے بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کا بھی کچھ خاص قسم کا طریقہ ہوتا ہے۔ ان خاص طریقوں میں سے اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز کو بنایا ہے کہ یہ نماز اللہ رب العالمین کو اتنی پیاری ہے کہ اس کا جواب نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بندے کی دعاؤں کو جو خلوت میں ہوتی ہے اتنی زیادہ قبولیت سے نوازتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بہت سے بندے ہیں وہ تہجد کی نماز کی دعاؤں کا وہ خاص اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ ادھر تہجد میں دعا کرتے ہیں، ادھر اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ اسی بندے نے سجدے میں گر کر کے اللہ رب العالمین سے کچھ کہا اور جو بات بھی کہی، جو دعا بھی کی وہ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز، فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز، فرض نماز سے اچھی نماز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پانچوں وقت کی فرض نمازوں سے کے بعد جو سب سے بہترین نماز ہے وہ نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کو صلاۃ اللیل کہا گیا ہے، اور تہجد کی نماز کو کہیں قیام اللیل کہا گیا ہے۔ قیام اللیل اور صلاۃ اللیل یہ تہجد کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز الگ ہے، تہجد کی نماز الگ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تہجد کی نماز کے لیے الگ باب باندھا ہے اور تراویح کی نماز کے لیے الگ باب باندھا ہے۔ تہجد کی نماز الگ نماز ہے، تراویح کی نماز الگ نماز ہے۔ محدثین ان نمازوں کو الگ بیان کرتے ہیں، ان نمازوں کو الگ بیان کرتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز تنہائی کی نماز ہے، خلوت کی نماز ہے، اور تراویح کی نماز یہ تنہائی میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سب کے سامنے جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن تراویح کی نماز کی جماعت کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تراویح کا اہتمام فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی تراویح کا اہتمام فرماتے تھے۔ اگر وہ مسجد میں نہیں پڑھتے تو وہ اپنے گھر میں اہتمام کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا صحابہ کرام سے کہ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، الگ الگ حفاظ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک پڑھ رہے ہیں، 20 رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے حفاظ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، 20 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ اگر سارے حضرات مل کر کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو یہ طریقہ بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی الگ الگ تلاوت کرتا ہے تو وہ رونق مسجد کو حاصل نہیں ہوتی ہے جو رونق ایک امام کے پیچھے حاصل ہوگی۔
تو صحابہ کرام نے اتفاق کیا اور تب سے آج تک تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جا رہی ہے. لیکن تراویح الگ نماز ہے اور اس سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق تراویح سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. تہجد کی افضلیت فرض کے بعد ہے. اب ہم لوگ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تراویح کا تو اہتمام کرتے ہیں, تہجد کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ تہجد کا اہتمام کرنا تراویح سے زیادہ افضل ہے اور اس نماز کا درجہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. وہ نماز کتنی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تہجد کی نماز 5 رکعت سے 15 رکعت تک ہے. ساری روایتیں موجود ہیں. 5 رکعت سے 15 رکعت تک ہے, لیکن زیادہ تر 8 رکعت یا 12 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں اور امت کا معمول یہی ہے کہ وہ 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھتی ہیں. پوری امت اس پر متفق ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, کبھی ایسا ہوتا کہ تہجد میں اٹھے اور وقت کم رہا تو آدمی نے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی, 3 رکعت وتر کی نماز پڑھ لی, تو کتنی ہو گئی؟ 5 رکعت ہو گئی. اور تھوڑا اور ٹائم ہے تو 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی, 3 رکعت وتر کو اس میں ایڈ کر لیا, تو کتنی نماز ہو گئی؟ 7 رکعت ہو گئی. اور اگر تہجد کی نماز 6 رکعت پڑھ لی اور وتر کی نماز 3 رکعت ملا لی تو کتنی نماز ہو گئی؟ 9 رکعتیں ہو گئی. اور اگر تہجد کی نماز 8 رکعتیں پڑھی اور وتر کی نماز 3 رکعت ملا لی تو کتنی رکعت ہوئی؟ 11 رکعت ہوئی. یہی 11 رکعت کی نماز بخاری شریف میں ہے کہ جس سے لوگوں کو کنفیوژن ہو گیا ہے, دھوکہ ہو گیا ہے, اور آرام پرست نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں ہے روایت کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, جب حضور پڑھتے تھے 11 رکعت تو تم بھی پڑھو 11 رکعت. نہیں, تم 8 رکعت وتر پڑھتے ہو, 8 رکعت تراویح پڑھتے ہو اور 1 رکعت وتر پڑھتے ہو. کیا رکعت ہو گئی؟ 9 رکعت ہو گئی. تو 2 رکعت کہاں چلی گئی؟ چوہے نے کھا لیا. کہاں چلی گئی 2 رکعت غائب ہو کر کے؟ اگر بخاری کی یہ روایت صحیح ہے, اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, سند کے لحاظ سے صحیح ہے, مضمون بھی کے لحاظ سے صحیح ہے, تو جب 11 رکعت نماز ہے تو 8 رکعت تراویح کیوں ہے؟ تراویح کو تو 10 رکعت ہونا چاہیے. 1 رکعت اگر وتر ہے تو تراویح کو 10 رکعت ہونا چاہیے. تو ایک طرف یہ حضرات تراویح کو 8 رکعت مانتے ہیں اور دوسری طرف وتر کو 1 رکعت مانتے ہیں. بتائیے اس حدیث پہ عمل ہوا؟ ارے بولو بھائی, صاف صاف سمجھو. یہ ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے. ایک دم صاف صاف روایت ہے. 3 رکعت وتر آپ پڑھنا شروع کر دیجئے تو ہم کہیں گے کہ بہت اچھی بات ہے, پوری روایت پہ عمل ہو رہا ہے. نہیں عمل کرتے ہیں. اس کے بعد لاؤ بخاری شریف اور کھول کر کے دیکھو, اس میں کیا ہوگا؟ لکھا ہوا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دھیان سے سننا بھائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے. تراویح کی نماز رمضان میں ہے یا غیر رمضان میں؟ سوچئے, تراویح کی نماز غیر رمضان میں ہے. شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم میں آپ لوگ جماعت سے تراویح پڑھتے ہیں, الگ الگ گھر میں جا کے تراویح پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں. تو جب یہ نماز رمضان میں بھی ہے اور غیر رمضان میں بھی ہے تو کھوپڑا کیوں کام نہیں کر رہا ہے؟ دماغ یہاں پہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا بھر گیا دماغ میں
کیوں نہیں کام کر رہا ہے دماغ؟ یہاں تو کام کرنا چاہیے کہ رمضان میں بھی پڑھو، غیر رمضان میں بھی پڑھو۔ غیر رمضان میں تراویح کہاں پڑھتے ہیں؟ جب غیر رمضان میں تراویح نہیں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تراویح کی حدیث نہیں ہے، یہ تہجد کی حدیث ہے۔ تہجد کو قیام اللیل بھی کہا گیا ہے، صلاۃ اللیل بھی کہا گیا ہے۔ یہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی 8 رکعت تو تہجد کی نماز اور 3 رکعت اس میں وتر کی نماز ملاتے تھے، یعنی 8 رکعت 2 کر کے پڑھتے تھے اور 9ویں رکعت شروع کرتے تھے تو 10ویں بھی پڑھ لیتے تھے اور ساتھ میں ایک اور ایڈ کر لیتے تھے تو 2 رکعت نماز کتنی ہو جاتی؟ 3 ہو جاتی۔ وتر کے معنی اکہرا کرنا نماز کو، دوہری نماز ہو رہی تھی، 2 تو 8 جب ہو گئی تو 9ویں رکعت کی جب نیت باندھی تو اس کو اکہری کرنا ہے، تو 10ویں پڑھ کر کے اور 11ویں پہ پڑھ لی تو وتر کی نماز 3 رکعت ہوئی، تہجد کی نماز 8 رکعت ہوئی۔ اور بھی روایتیں ہیں کہ جن میں وتر کی نماز تہجد کی نماز 10 رکعت ہے اور 3 رکعت وتر کی نماز ہے۔ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 13 رکعتیں ہو گئی۔ اور بھی روایتیں ہیں کہ جہاں 12 رکعت تہجد کی نماز ہے اور 3 رکعت وتر کی نماز ہے، کتنی نماز ہوئی؟ بول بھائی، 15 رکعت نماز ہو گئی کہ 12 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر تو 15 رکعت ہو گئی۔ تو اس طرح سے پوری روایتیں موجود ہیں کہ حدیث شریف کی کتابوں میں، فقہا کی کتابوں میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے مالا بدھ منہو میں صاف لکھا ہے کہ تہجد کی نماز کی جو تعداد ہے وہ 5 سے 15 تک ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تہجد ہے اور 3 رکعت وتر ہے۔ اس لیے امت نے اور احناف نے اور دوسرے لوگوں نے تہجد کی نماز کو سمجھا کہ وہ 12 رکعت ہے۔ اکثر لوگ 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اگر 12 سے کم بھی پڑھیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ غرض یہ کہ رات کی جو نماز ہے تہجد کی نماز، یہ بہت ہی بہترین، بہت ہی پیاری نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ صحابہ وہ ہیں جو اپنے پروردگار کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے میں اور رات گزارتے ہیں قیام میں، یعنی کبھی کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تلاوت کرتے ہیں اور کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، اور رات اللہ والوں کی اس طرح سے گزرتی ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی کہ یہ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد جب پڑھتے ہیں تو سو کر کے اٹھتے ہیں تب تہجد پڑھتے ہیں، تو سونے کے وقت میں آدمی کا پہلو زمین سے لگا ہوا ہوتا ہے، آدمی کا پہلو بستر سے لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اب جو اس کا پہلو بستر سے لگا ہوا تھا وہ پہلو بستر سے لگا نہیں رہ گیا، اب وہ بستر سے ہٹ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت ہی فصاحت و بلاغت کے اور معیار میں نہایت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، وَتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے پہلو الگ ہو جاتے ہیں بستروں سے، سونے کی جگہ کو مضجع کہتے ہیں کہ سونے کی جگہوں سے ان کے پہلو الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بستر چھوڑ کر کے وہ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جناب میں وہ مناجات کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرأت بہت آہستہ آہستہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، زور زور سے قرأت کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، تہجد کی نماز میں اتنی آہستہ قرأت کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، میں تو ایسی ذات کو سنا رہا تھا جو ذات دل کی باتوں کو بھی جانتی ہے۔ میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہا تھا، اللہ سے سرگوشی کر رہا تھا، اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین سے بات کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ میں تیز آواز سے پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، کیوں نماز میں، تہجد کی نماز میں زور زور سے قرأت کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں شیطانوں کو بھگا رہا ہوں کہ شیطان قرآن پاک کی آواز سن کر کے بھاگے گا، اور میں لوگوں کو جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی سنا رہا ہوں تاکہ تہجد کی ترغیب ہوگی، تہجد کی نماز کے لیے وہ بستر کو چھوڑ کر کے تیار ہو جائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اسی مضمون کو، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ جہر کے ساتھ بھی نہ کرو اور قرآن پاک کی تلاوت نہایت آہستہ بھی نہ کرو، بلکہ درمیان درمیان کا راستہ اپناؤ۔ اپنے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے صدیق، قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی اونچی آواز میں کیجئے، اور حضرت عمر فاروق سے کہا خلیفہ ثانی سے کہ آپ قرآن کی تلاوت تھوڑی نیچے کی آواز سے کیجئے تو آپ کی آواز تھوڑی پست ہوگی اور ابو بکر کی آواز تھوڑی بلند ہوگی، تو بالکل درمیان درمیان کی تلاوت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ دونوں کے درمیان راستہ اختیار کیجئے، دونوں کے درمیان کا طریقہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز صحابہ کرام کو اس طرح سے پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کان رسول اللہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بستر سے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ کتنی پڑھتے تھے حتی تتفطر قدماہ، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھٹ جاتے تھے۔ حضور اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے، جب بہت دیر تک آدمی کھڑا رہتا ہے اور پورے بدن کا زور پیروں پہ پڑتا ہے تو خون پیروں پہ جم جاتا ہے، پیروں میں ورم بھی آ جاتا ہے۔ حتی تورمت قدماہ کے الفاظ بھی احادیث شریف میں آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھول جاتے تھے۔ بتائیے کہ حضور کتنا لمبا قیام فرماتے رہے ہوں گے کہ حضور کے قدم پھول جائیں۔ یہ بات اس آدمی کو سمجھ میں آتی ہے جو آدمی سفر کرتا ہے اور سفر میں بس کا سفر کر رہا ہے اور ایسے بیٹھا ہوا ہے، پیر لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا پلین کا سفر کر رہا ہے، لیٹنے کی وہاں سہولت نہیں ہے اور صرف بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے بیٹھ کر کے گزار رہا ہے، تو جب وہ اترتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ارے پیر میں ورم آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی طویل قیام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا سجدہ اتنا طویل ہو گیا، تہجد کی نماز میں اتنا طویل سجدہ ہو گیا کہ مجھے دل میں یہ ڈر ہونے لگا کہ ہائے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک رخصت ہو گئی ہو اور آپ رحلت فرما گئے ہوں۔ اس لیے میں اٹھی اور گھبرایا ہوا دل میں نے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو چھو کر کے دیکھا، سجدے کی حالت میں انگوٹھے کو چھو کے دیکھا تو حضور نے انگوٹھے کو ہلایا، تب میرے دل میں دل آیا اور میری جان میں جان آئی کہ ہاں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل سجدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تھے تو بہت زیادہ لمبا رکوع فرماتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ رکوع میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ حضور بھول گئے کہ رکوع کے بعد قیام کے قومے میں جانا ہے اور قومے کے بعد بھی سجدے میں جانا ہے۔ اتنا لمبا رکوع فرماتے تھے، اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، فقلت لہو، میں نے کہا یا رسول اللہ لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، آپ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، اے پیغمبر خدا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اتنا لمبا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اتنا لمبا کیوں قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے قدمین مبارک پھٹ گئے ہیں اور آپ کے پیر سوج گئے ہیں، پھول گئے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید یہ کہا، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، حالانکہ یا رسول اللہ آپ کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے گناہوں کو بھی پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ امکانی طور پہ اگر کوئی گناہ اتفاق سے ہو بھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیز جو خلاف اولا زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، خلاف مستحب ہو سکتی ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ حضور معصوم ہیں۔ تو پھر کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ کہ اگر بندہ اللہ کا گنہگار بندہ ہو اور وہ لمبا لمبا قیام کرے اور وہ اللہ کے سامنے روئے، لمبے سجدے کرے، لمبے رکوع کرے، تب یہ سمجھا جائے گا کہ وہ آدمی اللہ سے اپنی معافی تلافی کر رہا ہے، اپنی غلطی کی معافی چاہ رہا ہے۔ لیکن جب یہ بات نہیں ہے تو یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے اوپر آپ رحم کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین جواب دیا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوق میں اور مقام محمود تک پہنچنے کے لیے اور مقام وسیلہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے کے لیے چونکہ امام الانبیاء ہیں تو ان کو مثال ایسی پیش کرنی ہے، ایسی عبادت کی مثال پیش کرنی ہے کہ پچھلے انبیاء نے ویسی مثال پیش نہ کی ہو، تب تو امام الانبیاء ہوں گے اور تب تو اللہ کے نہایت شکر گزار بندے ہوں گے اور اللہ کی نعمت کے نہایت کی قدرداں بندے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، کہ اللہ کا وہ بندہ بہترین آدمی ہے، بہترین بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آدمی کہ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھے۔ اگر آدمی رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا بہترین پسندیدہ بندہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، عادت شریفہ تھی کہ خود بھی تہجد کی نماز نہایت ہی پابندی سے پڑھتے تھے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی آہستہ سے بیدار فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا حجرہ مبارکہ جب آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں بھی دیکھیں گے لکھی ہوئی بات، وہاں اندر تو جا نہیں سکتے ہیں، لیکن تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس حجرے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ کے حجرے کے بعد یعنی قبلے کی طرف حضور کا حجرہ ہے اور قبلے کی مخالف طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، اور حضرت فاطمہ کے حجرے میں دیوار میں ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی، تھوڑا سا سوراخ اور روزن بنا ہوا تھا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں بھی تھوڑا سا سوراخ بنا ہوا تھا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے وقتاً فوقتاً بات کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کی اور دیکھا کہ میری بیٹی ابھی جگی نہیں ہے، حضرت علی میرے داماد ابھی جگے نہیں ہیں۔ حضور اٹھے، جا کر کے دیکھیے ابھی بھی حضرت فاطمہ کا کمرہ حجرہ بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا جا کر کے، حضور کے پائتانے کی طرف وہ کیوار سے لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہوتا ہے، تو میں نے ادھر جا کر کے میں نے غور سے جالی میں جھانک کے دیکھا تو ایک حجرہ نظر آیا۔ میں نے پوچھا شرطا سے، جو پولیس والے ہوتے ہیں، کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ والا کمرہ کس کا ہے؟ عربی زبان میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں، حضرت فاطمہ کے کمرے میں تھوڑا سا فصل تھا، تھوڑی سی گیلری تھی۔ بعد میں کہا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ یہ جو سوراخ بنا ہوا تھا، کھڑکی بنی تھی، بعد میں پھر بند کر دی گئی۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے اور جا کر کے بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیٹی جگی، فاطمہ، حضرت فاطمہ اٹھی، ابا کیا بات ہے؟ تو تم دونوں تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ تم دونوں یعنی تم اور علی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تہجد کی؟ بس حضرت فاطمہ کو جب معلوم ہوا کہ حضور جگا رہے ہیں، اٹھے اور دونوں نے تہجد کی نماز شروع کی۔ تو تہجد کی نماز میں خود جگنا اور اپنے گھر کے لوگوں کو نہایت محبت سے، نہایت سلیقے سے، نہایت نرمی اور نہایت لطافت سے جگانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بھائیو، جماعت میں جا کر کے دیکھو، جماعت کے ساتھی جو ذمہ داری لیتے ہیں تہجد میں جگانے کی، وہ تم سوئے رہو گے، خراٹے لیتے رہو گے، وہ اٹھیں گے اور اٹھ کر کے تمہارے انگوٹھے دبائیں گے، تمہارے پیر پہ آہستہ سے اپنے ہاتھ رکھیں گے، تمہارے پیر دبائیں گے، تم اٹھو گے، ارے کیا بات ہے؟ تو پھر تمہیں یاد آ جائے گا کہ ہاں یہ میرے وہ ساتھی ہیں جن کو تہجد میں جگانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس لیے یہ جگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سنت کی مشق و تمرین کرنے کے لیے یہ جماعت تبلیغ ہے کہ جس میں لوگ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کیسے ایک دوسرے کو جگاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پر عمل یہاں ہوتا ہے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جن میں تہجد کی نماز کی پابندی ہے۔ آپ کے یہاں کے حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں، حضرت کو ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کس وقت جگتے ہیں۔ سونے کے بارے میں تو معلوم ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی حضرت لائٹ بجھا دیں گے اور سو جائیں گے۔ جب بھی ہم لوگوں نے دیکھا فجر کی نماز، فجر کی اذان کے وقت میں اٹھے تو دیکھا کہ ارے بالکل کڑک کپڑا، صاف ستھرا دھلا دھلایا کپڑا، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں اور چہل قدمی کر رہے ہیں۔ مصافحہ کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ نہائے دھوئے ہیں، تو نہائے دھوئے بھی ہیں، اچھے کپڑے بھی پہنے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھ لی ہے، اور واکنگ کرنے کے لیے، دوڑنے کے لیے وہ پہلے ہی فجر سے پہلے جا چکے ہیں، ہر چیز سے فارغ ہو گئے ہیں، تب مؤذن نے فجر کی اذان دی ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آپ تنہا رہتے ہیں اور تہجد کی اتنی پابندی آپ سے ہو جاتی ہے، ہم دوسرے لوگوں سے تو ناغہ بھی ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ پابندی نہیں ہوتی ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ
کہ ہمارے گھر میں بچپن سے ہمارا یہی معمول ہے، ہمارے گھر کا یہی ماحول رہا ہے، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب فجر کی اذان کا وقت ہو اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہم لوگ گھر میں جگ جاتے تھے اور بچپن سے ہی جگ جاتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ایک مرتبہ اپنے یہاں تشریف لائے، رات دیر ہو گئی، سونے میں تاخیر ہو گئی، اتفاق ایسا ہوا کہ تہجد کی نماز میں وہ جگ نہیں سکے، تو ان کی بہن اور ان کے بہنوئی آپس میں بات کرنے لگے کہ ہو کیا بات ہو گئی کہ آج بھیا جگ نہیں سکے تہجد کی نماز میں، حالانکہ رات دیر تک سے پہنچے تھے، سفر سے آئے اور تھکے ہوئے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس دن آنکھ اتنے سویرے نہیں کھلی تھی، فجر کی نماز کے لیے تو کھلی ہی، لیکن تہجد کی نماز کے لیے خود سے وہ بیدار نہیں ہوئے، تو گھر کے لوگوں کو تعجب ہوا۔ بھائیو، میں ایسی بات نہیں بیان کر رہا ہوں جو بہت پرانے زمانے کی ہے، آج کے زمانے کی ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ گھر میں ماحول بنایا جائے، گھر میں ایک دوسرے کو تلقین کی جائے۔ ایک نہایت پیاری حدیث، ایک نہایت عمدہ حدیث جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ریاض الصالحین حدیث شریف کی کتاب ہے، اس میں بھی اس حدیث شریف کو نقل کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں اس بندے پر جو بندہ رات میں اٹھتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ لینے کے بعد اپنی بیوی کو جگاتا ہے، ایقظ امرأتہ، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، فإن أبت، اگر بیوی انکار کرتی ہے اور وہ نہیں جگ رہی ہے اور ہوں ہاں کرتی ہے تو یہ نہایت لطافت سے نضح فی وجہہا الماء، ہلکا سا پانی لے کر کے اور ان کے چہرے پہ مارتا ہے کہ آپ جگ جائیے، یہ حضور کی سنت ہے اور اس کو پڑھ لیجئے، یہ جگانے کا طریقہ بھی حضور نہیں سکھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس شوہر پہ بہت زیادہ برستی ہے۔ آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل، اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو عورت رات کو اٹھ جائے اور تہجد کی نماز پڑھے، فصلت، تہجد کی نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد وہ ایقظت زوجہا، اور پھر جا کر کے اپنے شوہر اور اپنے سرتاج اور اپنے محبوب کو آہستہ سے جگائے، ایقظت زوجہا، اپنے شوہر کو جگائے، فإن ابا، پس اگر شوہر جگنے سے انکار کر دے، تہجد میں اٹھنے سے انکار کرے، تو نہایت ہی محبت سے، نہایت ہی لطافت سے ہلکا سا پانی لے کر کے نضحت فی وجہہ الماء، اور پانی اس کے چہرے پہ نہایت آہستہ سے چھڑکے اور بتائے کہ اے میرے سردار، اے میرے محبوب، اے میرے سرتاج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اسی انداز سے شوہروں کو تہجد میں جگانے کی تعلیم دی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر گھر کا ماحول ہمارا اور آپ کا ایسا ہو جائے کہ شوہر بیوی کو جگائے اور بیوی شوہر کو جگائے، تو کیا ہمارے بچے تہجد گزار نہیں بن جائیں گے؟ ضرور بن جائیں گے۔ ہم نے سنت نبوی کے خلاف اپنا ماحول بنا رکھا ہے۔ ہمارا ماحول کیا ہے کہ ہم عشاء کے بعد گپ شپ کرتے ہیں اور وقت گزارتے رہتے ہیں، رات طویل گزر جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب دیر سے سوتے ہیں تو تہجد میں کیسے آنکھ کھلے گی؟ انسان ہے، تھک تھکائے ہوتے ہیں اور جسم چور ہو جاتا ہے دن میں کام کاج کرنے کی وجہ سے، تو کیسے وہ بیدار ہو سکتا ہے؟ نہیں بیدار ہو سکتا ہے۔ اس لیے تہجد میں بیدار ہونے کے لیے ہمارے لیے یہ معمول بنانا ضروری ہے کہ ہم عشاء کے بعد بات چیت نہ کریں، لائٹ بجھا دیں،
सो जाएं। मेरे दोस्तों, इस पर अमल करके देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। देवबंद में मैंने इस पर अमल करके देखा। अपनी बच्चियों को हिफ्ज़ पढ़ाने के लिए जब हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि बच्चियों को कहीं पर भेजने की जरूरत नहीं है, खुद से पढ़ाओ और खैरुल कुरून के तरीके पर पढ़ाओ। जैसे मैंने तुम्हारी अम्मा को हिफ्ज़ कराया और तुम्हारे सारे भाई बहनों को हिफ्ज़ कराया, सारी बहनों को और सारी बहुओं को हिफ्ज़ कराया, इसी तरह से तुम भी अपने बच्चों को खुद हिफ्ज़ कराओ। तो मैंने कमरे हिम्मत बांध ली और अपनी अहलिया से कहा कि अब हमारा मामूल ये होगा कि इशा की नमाज पढ़ते ही हम फौरन ही लाइट बुझा देंगे और बच्चों को सुलाएंगे, सो जाएंगे और तहज्जुद के वक्त ही बच्चों को यानी इशा की नमाज से 1-1.5 घंटा पहले ही बच्चों को उठाएंगे और बच्चों को उठाएंगे, सख्ती नहीं करेंगे। बच्चे तो बच्चे हैं, वो शुरू में उठेंगे नहीं। हमने ये राय मशवरा करके तय कर लिया। अब हम इशा की नमाज के बाद फौरन 9 बजे बच्चे को सुलाते हैं। जहां हमारे बच्चे 9 बजते हैं, 9 बजते ही वो ऊँघने लगते हैं, 9, 9:30, 9:15 के दरमियान वो सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं, इनकी नींद पूरी हो जाती है 3 बजे। हम उनको 4 बजे जगाते हैं और जब रात लंबी, बहुत ज्यादा लंबी होती है, फजर की नमाज 6:30 बजे होती है, तो हम उनको 5:30 बजे जगाते हैं या 5 बजे जगाते हैं। हमारे यहाँ जगाने का तरीका क्या है? कुछ भी शोर शराबा नहीं। वक्त हुआ तो नाम लिया, एकदम से उठ करके बैठ गई। बच्चे हैं, नींद गहरी है, तो हमने उनका हाथ पकड़ा और पकड़ करके ऐसे सीधे खड़ा कर दिया। अब वो आंख बंद किए हुए हैं, आंख खोल के देख रहे हैं और वो हमें देखने के बाद सीधे घड़ी देखेंगे और घड़ी वो ठीक से देख लेंगे और उठ करके और जरूरत से फारिग होके वजू करेंगे, वजू करके कुरान पाक लेकर के और पढ़ना शुरू कर देंगे। एक के बाद फिर दूसरे को जगाएंगे। क्यों? बैतुल खला एक है और 3 बच्चे 4 बच्चे एक साथ जग जाते हैं तो फिर झगड़ा हो जाता है कि हम पहले जाएंगे, हम पहले वजू करेंगे। तो इसके लिए हमने तरतीब बना रखी है कि एक दिन तुमको पहले जगाना, दूसरे दिन तुमको पहले जगाना, तीसरे दिन तुमको पहले जगाना, ये तरतीब बना रखी है। बच्चे झग जाते हैं, मुकम्मल एक्टिव होते हैं और कुरान लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ भी नहीं करना पड़ता है और फजर की नमाज पढ़ने के लिए हमें जाना है। उनको मालूम है कि फजर की नमाज कै बजे होगी। नमाज पढ़ने से पहले अब्बू सबक सुन लीजिए, अब्बू सबक सुन लीजिए, सबक तैयार है हमारा। तो मैं उठा और ले आओ सबक, ले करके उनका सबक सुन लेता हूँ। सबने सबक सुना दिया। उसके बाद उन सबको खाना मिल गया, थोड़ा सा नाश्ता मिल गया, या उठने के वक्त ही माँ ने हर एक के हाथ में कुछ न कुछ पकड़ा दिया, बस वो लोग तैयार रहते हैं। उसके बाद फिर हमारा मदरसा शुरू हो जाता है। मैं सबक सुना करके चहलकदमी के लिए, वॉकिंग के लिए चला जाता हूँ और माँ लेकर के बैठी रहती है। 9 बजे तक बैठी रहती है। 9 बजे तक बच्चे सबक का पारा भी सुना लेते हैं, आमोख्ता भी सुना लेते हैं। उसके बाद हम उनको कुछ नहीं कहते, सब खेलने लगते हैं और दिन भर खेलते रहते हैं। जोहर की नमाज के बाद उनको थोड़ा सुला देते हैं कि रात को तहज्जुद में जगने के लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कैलूला से मदद हासिल करो रात में जगने के लिए। तो थोड़ा सा दोपहर का कैलूला करवा दिया उनको, बस वो बिल्कुल तंगे रहते हैं। इसका फायदा, बहुत बड़ा फायदा हुआ। मेरी अहलिया के सर में मुसलसल दर्द रहता था, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अमल की बरकत से रात के शुरू हिस्से में अगर सोया जाए और सवेरे जगा जाए तो सर का दर्द खत्म हो जाता है। कभी अगर ये मामूल खराब हो गया तो फिर दर्द हो जाता है, लेकिन इस मामूल पर बाकी रहने में कोई टेंशन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। पहले मैं भी अगर दिन भर पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते असर के वक्त होते होते बिल्कुल बोझल महसूस करने लगता था अपने सर को, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं महसूस होता है। हम भी इशा के बाद सोते हैं और फजर के वक्त में उठ जाते हैं। दिन में दोपहर में कैलूला नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने से, हुजूर के इस मामूल पे अमल करने से सेहत भी अच्छी रहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन्नत में बड़ी बरकतें रखी हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ایقظ الرجل اہلہ، اگر آدمی اپنی بیوی کو جگاتا ہے من اللیل فی اللیل، اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل، جب آدمی اپنی بیوی کو رات کے وقت میں جگاتا ہے فصلیا، پھر دونوں نماز پڑھ لیتے ہیں، دو رکعت کا نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تو لکھا فرمایا حضور نے کتبا فی الذاکرین والذاکرات، تو ذاکرین اور ذاکرات میں میاں بیوی کا نام اللہ رب العالمین درج فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق بخشیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی توفیق دیں۔ میرے دوستو، جب انسان سوتا ہے، مسلمان سوتا ہے، تو شیطان نیند میں 3 گرہ لگاتا ہے، منتر پڑھتا ہے 3 مرتبہ کہ یہ آدمی اٹھے نہیں، اللہ کی عبادت کرے نہیں، لیکن اس کے باوجود جب بندہ اٹھ جاتا ہے، اٹھ کر کے دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جب پڑھتا ہے تو شیطان کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا۔ اسی کے ساتھ سن لیجئے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لیذنب، بندہ جب گناہ کرتا ہے فیحرم من قیام اللیل، تو قیام اللیل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں قال حرمت قیام اللیل 15 اشہر، میں 5 مہینے تک قیام اللیل نہیں کر سکا، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا، بذنب، ایک گناہ کی وجہ سے جو گناہ مجھ سے ہو گیا۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللیل فی لیلہم الذ فی اہل اللہو فی لہوہم، کھیلنے والے کو کھیلنے میں مزہ آتا ہے، کہتے ہیں کھیلنے والے کو جتنا کھیلنے میں مزہ آتا ہے اتنا رات والے کو رات کی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ کہتے ہیں رات کی عبادت والے کو اس کی رات کی عبادت میں اتنی لذت آتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ لذت آتی ہے جتنی لذت کھیلنے والے کو کھیلنے میں آتی ہے۔ حضرت ابن منقدر کی کہتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں ساری لذتیں ختم ہو گئی، 3 لذت باقی رہ گئی۔ وہ 3 لذت یہ ہے قیام اللیل ولقاء الاخوان وصلاۃ الجماعہ، کہ ما بقی من لذات الدنیا الا صلاۃ، دنیا میں وہ ساری لذتیں ختم ہو گئی، صرف 3 لذت باقی رہی، ایک قیام اللیل کی لذت، اور ایک دوستوں سے نیک لوگوں سے ملاقات کی لذت، اور ایک جماعت سے نماز پڑھنے کی لذت۔ تو میرے دوستو، جو بندہ اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت میں اس کا جی لگتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، گناہوں سے قریب ہوتا ہے، تو تہجد سے وحشت ہوتی ہے، نماز سے وحشت ہوتی ہے، نماز اس کے اوپر بوجھ ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے اور پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے، عبادت تہجد کی نماز کے لیے آج عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سحری کھانے سے 15 منٹ پہلے آپ اٹھ جائیے، اتنے ہی میں تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ 10 منٹ نماز پڑھ لیجئے اور یہ عادت بنا لیجئے کہ رمضان میں بھی اے اللہ میں اس عادت کو اپناؤں گا، اور رمضان کے بعد بھی اس عادت کو میں اپناؤں گا، تو اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب ہاتھ اٹھائیں گے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔